الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم امیر جماعت، معزز ذمہ داران جماعت مرکز و حلقہ اور قابل قدر حاضرین و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بڑا مبارک موقع ہے جس میں ہم اس وقت شریک ہیں۔ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے کہ کووڈ-19 کی پینڈیمک میں سارے عالم کو جن حالات سے گزرنا پڑا ہے وہ بڑے ہی ناگفتہ بے رہے ہیں، اور پہلی ہی لہر میں اس کے کروڑوں افراد متاثر ہوئے، اس کے شکار بھی ہوئے مرض کے، اور اب تک لاکھوں جانیں جا چکی ہیں۔ خود ہمارا ملک جو ایک وسیع و عریض ملک ہے، یہاں بھی کروڑوں میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، اور یہاں بھی لاکھوں میں لوگ کو اپنی جان گنوانی پڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ غیر معمولی حالات وہ صرف ان لوگوں سے وابستہ نہیں ہیں جو اس مرض کے شکار ہوئے یا اس مرض کے شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، بلکہ ان سے متعلقین، ان کے متوسلین، وہ سارے لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور پوری آبادی دنیا کی کم و بیش ان حالات سے بہت زیادہ متاثر رہی ہے۔ پہلے مرحلے میں جو ان پلانڈ انداز میں یہاں سخت لاک ڈاؤن کیے گئے خود ہمارے ملک میں، اس کے لیے یہاں کی نہ تو جنتا تیار تھی اور نہ حکومت نے اس کی کوئی تیاری کی، بلکہ سخت لاک ڈاؤن کے آرڈر جاری کر دیے۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کو جن مصیبتوں کا شکار ہونا پڑا، خوف، اندیشے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ لوگ بھوک مری کے شکار ہو گئے اپنے اپنے گھروں میں بند۔ کچھ لوگ ضرور اس پوزیشن میں تھے اور اب بھی ہیں جو ان حالات کا مقابلہ کر سکتے تھے، کر رہے ہیں، لیکن بیشتر آبادی اس سے بری طرح متاثر ہو گئی، اور غیر معمولی خوف اور اندیشے کا شکار ہو کر لوگ یہاں سے، شہروں سے، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے مقامات پر بغیر کسی انتظام کے، بے سر و سامانی کے چل پڑے۔ بہت سے لوگ راستے میں کام آ گئے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں پہنچے وہاں بھی ان کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا۔ ظاہر ہے کہ اس معاملے میں عوام کی کچھ بے شعوری بھی رہی، ناواقفیت بھی رہی، اور حکومت کی بھی لاپرواہی رہی، بے حکمت عملی رہی، نااہلی بھی ثابت ہوئی، غفلت سے بھی حکومت نے کام لیا۔ بہت دیر میں گویا حکومت کو اس کا احساس ہوا، اور جب حالات کچھ بہتر ہونے شروع ہوئے تو ابھی لوگ پورے طور پر سنبھل بھی نہیں پائے تھے، ابھی ان کے کاروبار بحال بھی نہیں ہو پائے تھے، ابھی کمزوروں، مزدوروں، بے بسوں کے مسائل حل ہونے شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ پھر دوسری لہر شروع ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس دوسری لہر میں بے شمار موتیں ہوئیں اور بڑی بے بسی کے حالات پیدا ہوئے۔ آکسیجن اویلیبل نہیں،
ہاسپٹلس میں بیڈ اویلیبل نہیں، اور حکومت کی طرف سے نہ تو علاج معالجے کا معقول انتظام اور نہ لوگوں کی دستگیری اور ان کی معاشی بدحالی اور پریشانیوں کے سلسلے میں کوئی منصوبہ بند کوشش۔ تو اس کے نتیجے میں ہمارا ملک جو ہے وہ گیا بہت بری طرح متاثر ہو گیا، ملازمتیں ختم ہو گئیں اور کاروبار متاثر ہوئے، بہتوں کے کاروبار ختم ہو گئے بالکل۔ البتہ کچھ لوگ ایسے کارپوریٹ سیکشن کے رہے جن کے کاروبار میں اضافہ بھی ہوا، اور کچھ وہ لوگ بھی جو بدعنوانیاں پھیلانے والے اور ان کا وہی مشغلہ رہا ہے، اس موقع سے انہوں نے ناجائز فائدے بھی اٹھائے اور انہوں نے گویا اپنی تجوریاں بھری بھی، لیکن عوام پس کر رہ گئی۔ ان حالات میں جماعت نے اپنی محدود وسائل کے باوجود غیر معمولی کوششیں کی، لوگوں کی مصیبت میں کام آئے۔ ہمارے افراد کارکنان نکل پڑے، اپنے اپنے گھروں سے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالے۔ ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں نے، اسٹاف نے، دوسرے تمام لوگوں نے گویا اپنے آپ کو خطرات میں ڈال کر لوگوں کی خدمات کی۔ جگہ جگہ وقتی علاج معالجے کے انتظامات لوگوں نے کیے، اور اس طرح لوگوں کی صحت کے معاملے میں، ان کے گزر اوقات کے معاملے میں جو کچھ امداد ہو سکتی تھی لوگوں نے ان کی مدد کی۔ مسافر جو گھر سے نکل چکے تھے، بے سارا سامان تھے، بھوکے مر رہے تھے، جگہ جگہ کارکنوں نے ان کو ہر جگہ گویا فوڈ پیکٹس دیے۔ جن گھروں میں لوگ بند تھے، ان کے چولہے نہیں جل رہے تھے، وہاں بھی فوڈ پیکٹس مہیا کیے گئے۔ یہاں جن کے پاس گھروں میں راشن نہیں تھے، انہیں فوڈ کٹس فراہم کیے گئے۔ اس طرح سے جو کچھ ہو سکتا تھا جماعت نے اس سلسلے میں کیا۔ اور دوسری لہر جب شروع ہو گئی تو اب بہت سی چیزوں سے لوگ واقف ہو چکے تھے، لیکن حالات اتنے سخت ہو گئے، اتنی تیزی سے اس مرض نے لوگوں کو اب دبوچا کہ اس کے نتیجے میں لوگ بالکل بے بسی کے شکار ہو گئے۔ اس موقع پر بھی جماعت نے، جماعت کے افراد نے، جماعت کے اداروں نے، ان کے اسپتالوں نے، ان کی ڈسپنسریز نے، جگہ جگہ رفقا نے وقتی ہاسپٹلس قائم کر کے بہرحال اس کا انتظام کیا، ان کے علاج معالجے کی فکر کی، کوششیں کی۔ الحمدللہ اس دوسرے مرحلے میں اور اس کے دوران ہی اس بات کی کوشش کی گئی، اور مرکزی مجلس شورا نے بھی اس پر غور کیا کہ اب آئندہ جو حالات ہیں، اور اس بات کے خطرات بھی بیان کیے جا رہے ہیں کہ تیسری لہر بھی آ سکتی ہے، خدا کرے نہ آئے، اور آئے تو غیر مؤثر ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ آ جائے، اور اس وقت جو حالات ہیں، جس نتیجے سے لوگ گزر چکے ہیں، جن حالات میں گرے ہوئے ہیں، ان کے لیے اب اور کیا کیا جا سکتا ہے، اس پر مرکزی مجلس شورا نے غور کیا، اور اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی، اور معظم نائک صاحب کی کنوینرشپ میں ایک کمیٹی مقرر کی گئی۔ اس کمیٹی میں وہ سارے لوگ جو ہم سے متعلق رہے ہیں اور جو معاشی اور اس طرح کی خدمت خلق کے میدان میں آگے بڑھ کر کام کرتے رہے ہیں، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کے لیے سہولت مائکرو فائنانس، ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن، ICIF، رفاح چیمبر، یہ سب کے ذمہ داران نے مل بیٹھ کر اس کمیٹی میں کچھ منصوبہ بندی کی، اور 8 نکاتی پروگرام اس کی روشنی میں محترم امیر جماعت نے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے، اور الحمدللہ اس پر کام شروع ہو گئے۔ خود الشفا اسپتال میں بھی پہلی لہر میں تو کوئی ہم بیڈ فراہم نہیں کر سکے، اس لیے کہ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لیکن دوسری لہر میں حکومت بھی مجبور ہو گئی، اس نے ہر جگہ اوپن کر دیا، تو خود تو انتظام نہیں کر سکتی تھی اتنا، بہرحال ہم نے بھی کیا، اور ہم نے میگزیمم جتنی ہمارے بیڈس تھے وہ سب کو انہی کے لیے استعمال کیا، اور پھر اس کے علاوہ 50 بیڈ کے وقتی اسپتال یہاں اسکالر اسکول میں قائم کیے، کووڈ فیلڈ ہاسپٹل کے نام سے۔ اس طرح یہاں ہیلپ لائن قائم کی گئی، SIO کے ہمارے رفقا نے، ان کے ذمہ داروں نے ٹاسک فورس کے اس پروگرام میں ہیلپ لائن کے طور پر اپنا اس محاذ کو سنبھال لیا،
اور اس سے ہزاروں لوگوں کو فائدے الحمدللہ پہنچے، ان کی رہنمائیاں ہوئیں، کہاں آکسیجن مل سکتے ہیں، کہاں بیڈ کے امکانات ہیں، کہاں کیا سہولتیں ہو سکتی ہیں، تو اس سلسلے میں جو کرائسس تھی اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح یہ دونوں مرحلے تو گزر گئے، اور اب جو مسائل ہیں اس وقت وہ مستقل نوعیت کے محسوس ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے پاس ابھی بھی کاروبار متاثر ہیں، اور جن کے کاروبار اس وقت بھی موجود ہیں وہ گویا اس حالت میں نہیں ہیں کہ وہ اپنے گھر کو اچھی طرح سنبھال سکتے ہوں، اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہوں، اس کو باقی رکھ سکتے ہوں، وہ اس طرح کے کرائسس سے گزر رہے ہیں۔ اور جن لوگوں کے جابس ختم ہو گئے وہ تو بالکل ہی بیکار ہیں، ان کے لیے کوئی نئے کاروبار کے انتظامات نہیں ہیں۔ ان حالات میں جو بے روزگاری بڑھی ہے اور اس کی وجہ سے لوگ بہت اس کگار پر پہنچ گئے ہیں جہاں جس کو کہا جا سکتا ہے کہ غربت و افلاس کی حد تک پہنچ گئے۔ وہ لوگ جو اچھی حالت میں تھے، بہت اچھی حالت میں تھے، جو لوگوں کے عمارتیں بنا کر دے رہے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اب زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ان حالات تک کے جب لوگ شکار ہو گئے تو ایسے میں گویا جماعت نے جو ان تمام محاذ پر خدمت کی ہے اب تک، الحمدللہ اب تک 100 کروڑ سے زیادہ تقریباً جماعت نے اس معاملے میں مقامی، مرکزی، حلقہ جاتی سطح پر کوششوں سے لوگوں کی مدد پہنچائی ہے۔ اب یہ جو کمیٹی بنی ہے اس نے جو سفارشات پیش کی ہیں اس کی منظوری محترمہ میری جماعت نے دی ہے۔ اس کے مطابق گویا مختلف کام پیش نظر ہیں۔ سب سے پہلا کام تو ہنگر ریلیفی کا ہاتھ میں لیا گیا اور جاری ہے، وہ مختلف بعض صوبوں میں اور خود دلی میں بھی۔ اور اس طرح یہ جو دوسرا اس وقت جس کا افتتاح ہم لوگ کر رہے ہیں، محترمہ جماعت انشاءاللہ اس کا افتتاح بھی کریں گے تھوڑی دیر میں، یہ ہینڈ ہولڈنگ پروجیکٹ ہے۔ لوگوں کی اس غربت و افلاس کے وقت میں اور معاشی بدحالی کے وقت میں ان کو کیسے سنبھالا جا سکتا ہے، ان کو کیسے کاروبار سے لگایا جا سکتا ہے، چلتے ہوئے کاروبار جو ڈوب رہے ہیں ان کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور جو کاروبار ایسی حالت میں ہیں کہ وہ بڑھ نہیں سکتے، ان کے فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ان کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس سلسلے میں یہ فیصلہ گویا اس کمیٹی نے کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن اور سہولت مائکرو فائنانس ان سب کے تعاون سے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ جماعت اس کی سرپرستی کرے گی انشاءاللہ، اور ہر محاذ پر اس کی تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، ہر سطح پر کی جائے گی اس کی مدد تعاون۔ لیکن یہ کام اصلاً جو گویا کیا جا سکتا ہے قانونی دائرے میں، لیگلی اور معقول انداز میں، وہ سہولت مائکرو فائنانس کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، کوآپریٹو سوسائٹیز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان میں اس وقت جو قوانین ہیں اس کے تحت وہیں گنجائش ہے، اور اس کے تجربات بھی ہیں الحمدللہ۔ وہاں بھی ہم نے جو ہے وہ سینکڑوں کروڑ تک کی نوبت وہاں لوگوں کی امداد کی ہے اس کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ وہ ایک تجربہ ہے، اور اس کی روشنی میں ابھی اس وقت جو ہمارے سامنے ٹارگٹس ہیں اس کو ہم اسی سوسائٹی کے ذریعے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ لوگوں کو لون دیں گے اور لوگوں کو گویا تعاون کریں گے، ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ جو اب تو حکومت بھی خاص طور پر اس جانب متوجہ ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ وزیر داخلہ ہند کو بھی ایڈیشنل ذمہ داری کوآپریٹیوز کی دی گئی ہے، تو یہ اس وقت کوآپریٹیو ایک مسائل کا بڑا حل ہے۔ کوآپریٹیو سوسائٹیز کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ حکومت کو بھی اس کا احساس ہوا ہے اور اس نے گویا اس کو ایک خصوصی پروجیکٹ کی حیثیت سے ہاتھ میں لیا ہے۔ جماعت تو شروع سے ہی اس معاملے میں متوجہ رہی ہے، اور حکومت کی طرف سے بڑے مسائل پیدا ہوتے رہے ہیں کوآپریٹیو سوسائٹیز کے رجسٹریشن وغیرہ میں۔ اب توقع ہے کہ حکومت نے جب اس طرف توجہ کی ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی سہولت ہوگی مزید۔ تو اس وقت جو ہمارے سامنے یہ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ وہ ہم گویا مقامی سطح پر، حلقے کی سطح پر، مرکز کی سطح پر اپنے رفقا کے ذریعے، اپنی تنظیموں کے ذریعے، اپنی ذیلی تنظیموں کے ذریعے، اور رفاہی اور فائنینشیل اداروں کے ذریعے، اور پھر دیگر تنظیمیں اور دیگر جو NGOs ہیں جو ہمارے ساتھ جن کے تعلقات ہیں اور جن سے تعلقات نہیں بھی ہیں، ان سب سے ہم لوگ جو ہے اس بات کی کوشش کریں گے کہ پورے ملک میں گویا غربت و افلاس کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں ان کو دور کرنے، ان کو چھانٹنے کے سلسلے میں سب مل کر کوشش کریں،
اور ملک کی مسلم غیر مسلم مرد و خواتین نوجوان پوری آبادی کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کریں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں مزید باتیں آپ کے سامنے معظم نائک صاحب جو ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ہیں، اور ہمارے اسامہ صاحب جو مائکرو فائنانس سوسائٹی جو سہولت مائکرو فائنانس سوسائٹی کے ڈی سی او ہیں، یہ بھی کچھ روشنی ڈالیں گے، اور محترمہ امیر جماعت کے ہاتھوں اس کا انشاءاللہ افتتاح ہوگا، اور پھر آخر میں محترمہ امیر جماعت کے کلیدی خطبے پر انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، بابرکت بنائے، اور ہر طرح کی کامیابیوں سے نوازے، ہر طرح کی دشواریوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔